اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ احزاب کے آیت نمبر 36 سے۔ نکالی ہے سب نے؟ سورۃ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36۔ بات ہماری پیچھے چل رہی تھی، صحابیات کو کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے، لہذا تم نے ہر بے حیائی سے دور رہنا ہے، اور اگر نیکی کا کام کرو گے تو اجر بھی ڈبل ہے، اور اگر گناہ کا کام کیا تو پھر اس کا گناہ بھی ڈبل ہے۔ آیت نمبر 36 وما کان لمؤمن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا، یعنی یہ جو آج ہمارے سبق کا مضمون ہے، اس کا تعلق شروع کے پہلے 2 رکوع کے ساتھ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کی شادی کے بارے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے۔ حضرت ختیجہ، یہ میں نے شاید پچھلی دفعہ ساری بات یہ بتائی تھی کہ حضرت ختیجہ سے جب نکاح کیا تو نہیں بتائی؟ اچھا، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، یہ جو غلام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ختیجہ کے نکاح کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے۔ حضرت ختیجہ کے پاس بھی بکتے بکاتے حضرت ختیجہ کے پاس آئے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو یہ ان کے گھر آ گئے۔ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 30 سال تک رہے۔ جب یہ 11-12 سال کے ہو گئے تو ان کے چچا اور ان کے جو ہے باپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا زید کو بلا لیتے ہیں، اور زید کی مرضی جس کے ساتھ جانا چاہے۔ آپ نے جب حضرت زید کو بلایا تو ان سے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے کہا ہاں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کو لینے کے لیے ہیں، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو خوشی سے چلے جائیں، اور اگر آپ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی۔ تو زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاتا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تو لہذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور منہ بولے بیٹے آپ کے مشہور رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد یعنی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ یہ زید جو ہیں اب سے یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو تب سے نبی اکرم حضرت زید کو سب لوگ زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ 30 سال تک رہے۔ 15 سال کے بعد ان کے چچا اور ان کے والد آئے تھے۔ 30 سال کی جب عمر کو پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بیٹی حضرت زینب کے ساتھ جو ہے، پھپھی زاد جو بہن تھی حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب بھی رضامند نہیں تھے، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی اس نکاح پر، اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ لیکن آیات اتری، وما کان لمؤمن، آیت نمبر 36 دیکھیے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں یہ خیال ہو ان کے لیے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں کسی معاملے میں اختیار باقی ہے۔ یعنی رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ قبول کرنا ہے مومن لوگوں نے۔ حضرت زینب کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں تھا، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ غلام ہیں، اور ان کے بھائی بھی سوچ رہے تھے کیونکہ یہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت تو مل چکی تھی، لیکن سب کو علم تھا کہ یہ چونکہ غلام ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ رشتہ قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ آیات اتری، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس معاملے میں کوئی اختیار رکھیں،
انہیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو گویا وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی یہ حکم آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، ان کے پاس چوائس نہیں تھی کہ یہ رشتے کو، سورۃ احزاب ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اور جب آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی اللہ نے انعام کیا کیا تھا کہ 8 سال کے تھے تو اپنی ماں سے بکتے بکاتے حضرت ختیجہ کے پاس آئے، اور حضرت ختیجہ کے ذریعے سے نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ نے یہ انعام کیا کہ غلامیت سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچایا، انہیں مقام ملا، انہیں عزت ملی۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، یعنی آپ نے بھی اس کو اپنے گھر میں رکھا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ أَمْسِكْ عَلَيْكَ، اور پھر اپنی بیوی سے اور ان سے کہتے تھے کہ روکو رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت ختیجہ جو تھیں، وہ حضرت ختیجہ کہہ رہی ہوں، حضرت زینب جو تھیں، حضرت زید کو وہ عزت وہ مقام نہیں دے سکی جو ایک خاوند کو مطلوب ہوتا ہے۔ کہنے کو تو یہ جو ہے حضرت زید بھی صحابی تھے بعد میں، اور حضرت زینب بھی صحابیہ تھیں، دونوں اچھے تھے لیکن دونوں کے مزاج نہیں ملے تھے۔ تو حضرت زید آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ شکوہ کرتے کہ زینب مجھے وہ عزت نہیں دیتی، ہماری بہت کھٹ پٹ ہوتی ہے، ہماری لڑائی ہوتی ہے، ہماری نہیں بنتی، اور یہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان کی مرضی سے ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ زید سے کہتے تھے کہ اس بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی احسان والا معاملہ کرو، اسی غلطیوں کو اگنور کر دیا کرو، تم اچھا سلوک کرو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جہاں اس طرح یعنی شادی کے بعد نہ بن رہی ہو۔ تو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، اور آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہمارے ہاں فرسودہ رسم و رواج ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ تو چونکہ حضرت زید سگے بیٹے تو نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا آپ کا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہم کسی کو بھی بھائی بنا لیں تو وہ حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور ختم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ سب کو پتہ چل جائے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کی بیوی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بہو نہیں بن سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خدشہ ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ زید طلاق دے اور مجھے زینب سے نکاح کرنا پڑے، اور آپ سوچ رہے تھے کہ میرا بنے گا کیا، لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے اپنی بہو کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کیسا دین کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، حرکتیں دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر رہے تھے کہ انہوں نے تو پہلے مجھ پر ایسی ایسی تہمتیں اور الزام لگائے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات سے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یعنی منہ بولے بیٹے کی شرعی اور قانونی حیثیت اللہ نے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ ہی بتا کر لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ یہ زید بن حارثہ ہی ہیں، زید بن محمد نہیں ہے۔ منہ سے جتنا مرضی ہم کہتے جائیں وہ حقیقی رشتوں کی طرح نہیں بن سکتے، دل سے جتنا مرضی رجحان ہو، محبت ہو، ہم قریب کر لیں، لیکن وہ حقیقی رشتے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پھر جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو ہم نے نکاح کر دیا آپ سے اس کا۔ حضرت زینب ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں پر ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، اور حضرت زید نے طلاق دی، اور آپ ڈر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیسے زینب سے نکاح کروں۔ جب اللہ نے اشارہ دیا کہ آپ نے زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا، نکاح کا پیغام جا کر دو، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ذاتی بغض، کینے، حسد، ان کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ جب طلاقیں ہوتی ہیں
رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، دین ختم نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ سے تعلق ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارے ہاں تو تعلق ہی ختم ہو جاتے ہیں، شکلیں نہیں دیکھنی، ملنا نہیں، طلاق سے پہلے ہی بچے ہیں تو بچوں کو نہیں بلانا، فون پہ بات نہیں کرنا، یہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ بہت ہمارے ہاں غلط رسمیں ہیں، غلط رواج ہیں، جس سے مشکل میں ہم خود پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا، جاؤ زینب کو نکاح کا پیغام دو میری طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اب نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ذاتی بغض کینے فوراً ختم کر دینے چاہیے، ان کو پالنا نہیں چاہیے، ان کو زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ مومن لوگ تو ختم کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے، مومن لوگ نہیں بڑھاتے، کیونکہ ہمارا دین تو نہیں ختم ہوتا، وہ رشتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی فرما برداری سے تو نہیں نکل رہے ہوتے، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے مزاج نہیں مل رہے۔ دیکھیں وہ صحابیاں ہیں، وہ صحابی ہیں، اختلاف ہو گیا، اچھے تو دونوں ہیں، دونوں اچھے ہیں، لیکن مختلف ضرور ہیں۔ مختلف دو ہو سکتے ہیں بندے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ ایسے مختلف تھے کہ ان دونوں کی نہیں بنی، یہ بات ہے۔ تو وہ صحابیاں ہیں، وہ صحابی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اب تم جاؤ نکاح کا پیغام دو، تاکہ پتہ چلے کہ پچھلی باتیں ختم، اب نئے سلسلے سے زید کی بھی زندگی شروع ہو رہی ہے اور نئے سرے سے حضرت زینب کی بھی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ نکاح کا پیغام بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کا نکاح اوپر آسمان پر ہو گیا ہے، آپ حضرت زینب کے پاس چلے جائیں۔ حضرت زینب کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے تھے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے بارے میں فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرا، کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنا تعلق کاٹ لیں، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی اور مطلقہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مطلقہ بھی تو ہو گئی نا زینب، منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں گندی عورت، اب اس سے کون نکاح کرے گا، کوئی تو وجہ ہوگی طلاق ہوئی، یہ یعنی کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے ہم اتنی لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں برائیوں کی، ہم نقص نکال لیتے ہیں، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، دونوں طرف ہم وجہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے تاکہ کسی کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ یہ واقعی منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہے ان کی۔ تو مطلقہ سے بھی نکاح کس نے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرے کے رسم و رواج بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کو چھوڑتے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی والے اور لڑکوں والوں پر کیا بیت گئی۔ معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت لمبے لمبے کمنٹس دے دیتے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ان فرسودہ رسم و رواج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کیا گیا۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں جو حکمت تھی، جو مصلحت پوشیدہ تھی، وہ یہ تھی کہ پرانے خیالات، انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات، اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی ویلیو ان کی نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مقصد کیا تھا۔ اس شادی کا مقصد تمام رسم و رواج کو ختم کرنا تھا۔ تو لہذا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے، یعنی نبی اور رسول کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب ان پر جو بات اللہ فرض کر دیتے ہیں تو نبی اور رسول نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ تھا، یعنی اس میں کوئی ان کے پاس چوائس نہیں تھی، اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اللہ نے ایسا ہی کروانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ اللہ اور اس کے رسول جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے حساب سے، یعنی ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔
جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے لوگوں سے وہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت زید کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بن جاتے، کسی کے باپ نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے مردوں کی طرح کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو کیا ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبی وخاتم النبیین ہیں، نبیوں پر مہر لگانے کے لیے آئے ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، یعنی انسان ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، دل میں بھی اور زبان پر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اے ایمان والو، اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کا تو ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار کر کے، نماز پڑھ کے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک عادت بس نماز پڑھنی ہے، مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، اللہ کہہ رہے ہیں میری یاد کے لیے نماز پڑھو، یعنی میں یاد بھی تو ہوں۔ بعض دفعہ ہم نماز پوری پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق ہی نہیں جڑتا، ذہن میں نہیں آتا کہ اچھا فرض پڑھے ہیں، سنتیں پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، بس ذہن کدھر اور ہوتا ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں نماز۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو میری یاد کے لیے، یاد آنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کی ذکر اذکار کے ساتھ، جو صبح شام کے اذکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ یہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ، یعنی ان کی اتنی فضیلت ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی ہونا انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، ان سے تو معافی مانگنی ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، لہذا میں کہا یہ جا رہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہمیں اپنے خامدوں سے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں بات سلسلہ ہم نکال ہی لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، محبت ہے، تعلق ایک جڑا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم ان کی باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے میری بھی تسبیح کیا کرو، مجھے بھی یاد کیا کرو، میرا بھی نام لیا کرو، میرا نام بلند کرو، صبح شام تسبیح کر کے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے، ایک منٹ ہے یہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے۔ کچھ نہیں، میں نے کہا میں کتنی دیر ادھر، مجھے لگا یہی رکھا ہے جہاں آئی تھی، لیکن وہ نمبر کسی نے مجھے 574، میں نے کہا 574، اور ابھی میں نے شکر ہے وہ میسج میں نے دیکھ لیا۔ ہاں جی، میں گھومی جا رہی ہوں بیٹی کے ساتھ، میں نے کہا بیٹا گھر تو یہی ہے لیکن یہ تو 524 ہے۔ اچھا پانی کا دروازہ کھول دیا، اندر تو کوئی ہے، دیکھو ذرا کیمرے سے دیکھو، کوئی اور ہے تو پھر میرے میاں ہیں گھر پہ، وہ دیکھیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ مومنین کے حق میں ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے رحمتوں میں سے ہر حصہ اہل ایمان کو بھی ملتا ہے، رحمتوں کا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، یعنی فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے بھی ہماری مدد کرتے رہتے ہیں اور اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے ان فرشتوں کو تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، پریشانیوں سے سکون کی طرف، بیماریوں سے صحت کی طرف۔
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اہل ایمان کے حق میں وہ بہت مہربان ہیں۔ اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ان خوبیوں اور خوشخبریوں کے ہم پانے والے بن جائیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت اجر۔ اللہ کہہ رہے باعزت اجر میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ مزمل میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے کہ کوئی ہم سے پوچھے نا کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں، صبح اٹھتے ہیں کس وقت اٹھتے ہیں، اور آپ نے سچ بتانا ہے، سچی گواہی دینی ہے، تو ہم سچ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گواہی سچی دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے پھر سچ بولتے ہیں، چاہے بچوں کو پھر سزا ملے، بولنا سچ ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بات کی گواہی دینی ہوگی قیامت والے دن۔ تمام انبیاء نے حق بات پہنچا دی، امتوں نے خود غفلت کی، امتیں خود غفلت میں پڑ گئیں، امتوں نے خود سنتوں کو توڑا، دین کو نہیں سمجھا۔ نبی گواہی دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اے اللہ یا اللہ میں نے حق بات پہنچا دی، سب تک حق بات پہنچا دی۔ صحابہ کرام سے کہا تھا نا کیا میں نے حق بات پہنچا دی؟ انہوں نے کہا ہاں جی، تو اللہ کی طرف انگلی کر کے کہا یا اللہ آپ گواہ رہنا میں نے حق بات پہنچا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا سورۃ نساء کی تلاوت کیجیے، جب انہوں نے تلاوت کی، جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، کتنا آپ کا دل دکھے گا کہ میں اپنی امت کے خلاف گواہی کیسے دوں، میں نے حق پہنچایا، انہوں نے خود عمل نہیں کیا، انہوں نے خود دین کی حفاظت نہیں کی، انہوں نے خود دین کو رون ڈالا، آپ کا کتنا دل دکھے گا کہ اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ گواہی دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود سے یہ آیت سنی اور آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی، آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا اب بس کر دو۔ اور ایک دفعہ آپ نے خود نماز میں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر جب آپ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ گواہی دیں گے۔ تمام انبیاء نے بھی دین صحیح پہنچا دیا اور میں نے بھی پہنچایا، لوگوں نے خود دین سے غفلت کی، انہوں نے عمل نہیں کیا، رون ڈالا دین کو، اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی، تو آج کیسے ان کی نجات ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل دکھا اور آپ اس آیت پر بہت روئے۔ تو اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، گواہی دینی ہے کہ نبی نے حق پہنچا دیا، اللہ نے حجت تمام کر دی، بشیرا و نذیرا، اور آپ کو خوشخبری دینے والا بھی اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر ہمیں بھیجا۔ وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، الی اللہ باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد جنت ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مومنین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، بس ہم نے فرما برداری کرنی ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں۔ اللہ کہہ رہے میں نے مومنین کے لیے اپنے فضل سے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کافروں کی اور ان منافقوں کی بات نہیں ماننی،
وَدَعَ عَزَاهُمْ، آپ نے ان کو چھوڑ دینا ان کی اذیتوں پر جو یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی ہم اللہ کو جنت کی قیمت تو نہیں دے سکتے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز خریدنی ہے آپ ایڈوانس جمع کروا دیں، وہ معاملہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، بس ایڈوانس بکنگ کروانی ہے، پوری قیمت تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ جیسے کوئی ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ پورا جی وی آر خرید لیں، ہم کہ ہم خرید ہی نہیں سکتے، ہمارے تو بس میں ہی نہیں، ہم کیسے خریدیں؟ چلو 1 کنال 2 کنال چلو 10 کنال لے لیں گے، لیکن ہم پورا کیسے خریدیں؟ جنت ہم نہیں خرید سکتے۔ محل، بلڈنگیں، مرتبے، تخت، سونے چاندی کے برتن، فرشتے، دعائیں کرنے والے، ہم کس کس چیز کا انتظام کر سکتے ہیں؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ یقین مانے دنیا میں بھی ہم کھپ جاتے ہیں گھر بناتے ہوئے، تو جنت میں محل ہم خرید ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے بس ایڈوانس جمع کرواؤ فرما برداری کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کافی ہے آپ کے لیے مددگار کے طور پر۔ اے مومنین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ویسے میرے خیال میں ہم دنیا کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری اپنی چوائس ہے، لیکن ہم دین کے معاملے میں ہم بڑے محتاط رہتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم کریں گے، اور اگر لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں، کیا کریں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مومنین کے لیے جو میرے فرما بردار ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے، یہ جنت میری طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل انعام ہوگا۔ لہذا لوگوں کو کیا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے فرما برداری کرتے جائیں، اللہ بھی پھر ان کا مددگار ہوگا۔ کافی ہے اللہ بہترین مددگار۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، پھر آگے مومنین سے پھر مخاطب ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں کا، مومن عورتوں سے جب تم نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو۔ ایسا مضمون ہم سورۃ بقرہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی مضمون دوبارہ یہاں پر آ رہا ہے کہ نکاح کیا تم نے، لیکن نکاح سے پہلے ہی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے، جیسے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسے نکاح بھی تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ نکاح کیا، تعلقات خراب ہو گئے، ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مومنو، جب تم عورتوں کو نکاح دو، طلاق دو، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے پر کوئی یعنی لازم نہیں ہے عدت جس کی تم گنتی پوری کرو۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس پر عدت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کتنے باریک بینی سے ہر بات بتاتا ہے، یہ ہم پر ہے ہم پرواہ کریں یا نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں لو طلاق والے معاملے تو آپس کے ڈیلنگ کے ہوتے ہیں، اس میں دین کی بات کون سی آپ لا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے تو پھر طلاق دے رہے تو پھر تو عدت ہے، 3 مہینے عدت، یا پھر یہ کہ بچہ ہے وہ نا یعنی 3 چانس ہیں ہمارے پاس، ہر مہینے ایک بھی ہم مہینہ کر کے طلاق لے سکتے ہیں، یعنی 3 طلاق ہے، ایک دفعہ پہلے طلاق دی، پھر 1 مہینہ عدت ہے، پھر طلاق دے دی، پھر عدت ہے، پھر یعنی پیریڈز کا پتہ چل جائے کہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی وہ ہے نکاح سے پہلے رخصتی سے پہلے نکاح ہوا اور طلاق دے دی، اس پر کوئی عدت نہیں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر انہیں کچھ سامان دے دیا کرو اور انہیں رخصت کرو، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ احسان کر دیا کرو۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، احسان کیا کریں، بدنامی کر دیتے ہیں، لڑکی پر کتنے کو الزام لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے تو نکاح ختم کیا۔ اللہ کہہ رہے رخصتی نہیں ہوئی، اس پر احسان کرو، اس لڑکی کی کچھ عزت باقی رہنے دو، لڑکی کے ماں باپ کی بھی کچھ عزت رہنے دو، نہ اتنے بڑے بڑے الزام لگاؤ۔
نہیں تمہارا دل چاہتا، نہیں لے کر آنا چاہتے، نہیں بسانا چاہتے تو کوئی بات نہیں. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، چھوڑنا ہے عزت کے ساتھ چھوڑو، دین کو نہ چھوڑو، عزت کے ساتھ چھوڑو، کچھ دے دلا دیا کرو. یعنی جو نکاح پر چڑھایا ہے اگر اللہ نے تمہیں دیا، دل بڑا کر دو، چھوڑ دو. وہ لڑ رہے ہوتے، وہ انگوٹھی واپس کرو، وہ سوٹ واپس کرو، وہ ایک سوٹ کیوں کم ہو گیا، وہ اتنی چیزیں دی تھی کھا گئے، برباد کر دیا. ایسی باتیں مت کیا کرو. عزت کے ساتھ جو ہے علیحدگی اختیار کرو، کچھ سامان دے دیا کرو، کچھ احسان کر دیا کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے دے دیے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور ان کو بھی جو آپ کے ملک یمین میں یعنی باندیاں ہیں، ان سے بھی جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کی. یعنی اس سے مراد ماریہ، حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جو آپ کے خدمت میں بطور ہدیہ آئی تھیں. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، اسی طرح آپ کو نکاح کرنا جائز ہے اپنے چچا کی بیٹیوں سے بھی، اور اپنی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے بھی، اور اپنی ماموں کی بیٹیوں اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے بھی آپ کو نکاح کرنا جائز ہے. اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومنہ عورتیں بھی جو ہبہ کریں اپنا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اسے سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حق مہر کا معاملہ جو ہے وہ بھی کلیئر کر دیا. آپ نے بھی حق مہر دینا ہے اپنی بیویوں کو، ٹھیک ہے. اور کوئی خاتون آپ سے یہ کہے کہ میں آپ سے حق مہر نہیں لینا چاہتی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. ایسا بھی ہوا تھا، پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے کس کے ساتھ ایسا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خاص آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. سب نے حق مہر دینا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ دو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس چاندی کا چھلا بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں قرآن مجید کی کچھ آیات یاد ہے زبانی؟ اس نے کہا. آپ نے کہا تیرا حق مہر میں یہ طے کرتا ہوں کہ تو اپنی بیوی کو یہ آیات یاد کروائے گا. عورت کی ویلیو بنائی ہے، کچھ نہ کچھ مرد نے دینا ہے. اتنا دین آسان ہے. ہمارے ہاں اتنا لمبا چوڑا حق مہر طے کر دیتے ہیں، کروڑوں کا، زمینیں لکھ دیتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں ہے. حق مہر فوراً ادا کریں، یہ عورت کا حق ہے، فوراً دینا چاہیے. یہ صرف لکھ. اچھا، اور ہمارے ہاں کیا ہے، وہ کتنے روپے ہیں، 36 روپے ہیں، یہ پتہ نہیں 32 روپے. ہاں، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. لکھا ہوتا ہے کیا شرعی. ہاں، یعنی یہ اچھا میں سوچتی ہوں نہیں، مجھے یہ دیکھیے اسلام کو کتنا یعنی مذاق بنایا ہے نا. جو 3-4 لاکھ کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے، کروڑوں روپے شادی پر لگا رہے ہوتے ہیں. اسلام کا مذاق یہ کہ حق مہر 32 روپے. مذاق ہے کہ نہیں ہے اسلام کا؟ اپنا فائدہ وہاں اسلام کو لے آتے ہیں اور پھر وہ شرعی بات لے آتے ہیں. اسلام نے جہاں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو کھلے دل سے حق مہر دیا. یعنی آج کے حساب سے 70-80 لاکھ بھی آپ نے حق مہر دیے ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے دیے ہیں. آپ نے عورت کا مقام بڑھایا ہے. یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ شوشہ عورت کے لیے اتنی زیادہ، اور جو عورت کو چیز ملنی ہے وہ شرعی 32 روپے. وہ شرعی حقوق تو آپ ادا کریں، شریعت کو سمجھے تو صحیح. شریعت کہتے ہیں شوشہ تو کچھ بھی نہ کرو، خیال رکھو اس کا بس، اور اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دو. یہ پتہ نہیں کس نے 32 روپے شرعی حق مہر بنا دیا اور آج تک چل رہا ہے. کوئی اس بات کی تصحیح نہیں کرتا ہے نا. ویسے ہم اتنے ماڈرن ہو گئے، اتنی مہنگی مہنگی ہم نے شادیاں کرنی شروع کر دی. اس کو نہیں ہم چینج کر سکتے، اس کو نہیں ختم کر. جہاں دین کی بات آئی وہاں ہم نے ایک مذاق کا نشانہ اسلام کو بنا دیا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں خوب معلوم ہے ہم نے جو ان پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے مقرر بارے میں فرض کیا. یعنی جو امہات المومنین پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو فرض کیا اور جو عام مسلمانوں پر فرض کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں کا نکاح جائز تھا، لیکن اور آپ کی امتیوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹا لیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں۔ یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ کے لیے لازمی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مساوات، برابری کا سلوک کریں۔ 4 شادیوں کے بارے میں تو یہ ہے نا عام مرد پر کہ برابری کرنی ہے، برابری تو کرتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، جس کے ساتھ دلی رجحان ہوتا ہے اس کو چڑھا لیتے ہیں، اور جس کی طرف دلی رجحان نہیں ہے اس کو برا بھلا بنا کر اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہ اجازت ہے، آپ جس کو چاہیں خصوصی رعایت دیں اور جس کے ساتھ خصوصی رعایت نہ کریں، برابری کا سلوک کرنا یہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے۔ جو چھپ کے مطلب ہے کہ مرد شادی کر لیتے ہیں کہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہاں تو برابری تو کرنی ہے۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر نہ پتہ اس بھی برابری کر رہے ہوں، جب پتہ ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا پتہ کہ برابری ہو رہی ہے یا کیا یا کس طرح سے، وہ ٹھیک ہے دیکھیے کہ نہ پتہ چلے پہلی بھی۔ یعنی یہ دیکھیے ایک جوان ہے جس کے بچے جوان ہیں، پہلی بیوی جو ہے، جب دوسری بیوی ہے وہ کم عمر بھی ہے، ابھی اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس کو وہ آپ کو ٹائم بھی زیادہ دے گی، اس کو آپ کی توجہ بھی زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہلی بیوی کا ذہن بنائیں، اس کا ذہن تیار کریں کہ شادی میں نے کرنی ہے، تمہارے حقوق نہیں مارے جائیں گے، تمہارے اندر برائی نہیں ہے، پھر بیویاں اجازت نہیں دیتی، ہے نا؟ نہیں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں اجازت لی، ہاں ویسے ہی شادی کر لی ہے، اب تو ویسے قانونی طور پر بھی، کسی شہر میں دوسری ہاں کسی شہر اب تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کوئی لیکن اب ہاں قانونی طور پر ہمارے ملک میں یہ بن گیا کہ بیوی پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، نہیں ہے نا، ہاں مطلب ہو سکتا ہے ایسے۔ لیکن ہمارے بندے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ وہ ذمہ داری وہ اپنی بڑھاتا ہے، ہاں ذمہ داری بھی اس پہ آ رہی ہے۔ جی اچھا، لیکن ہمارے ملک میں قانونی طور پر اب پیپر پر اجازت نامہ پہلی بیوی کا لازمی ہوتا ہے، لازمی، یعنی جب نکاح کروانا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت نامہ لکھا ہوا ہوتا ہے، چاہے اسے زبردستی لکھوائیں یا کسی اور سے لکھوائیں، ہے نا، چاہے جو مرضی کروائیں، لیکن اسلام نے ایسی کوئی سختی نہیں رکھی، ایسی اسلام نے کوئی سختی نہیں رکھی، لیکن اس لیے چھپ کے کی ہوتی کہ پہلی اجازت نہیں رہتی، ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے میں کمی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے کرنے کی، ہے نا، وہ لڑائی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھپ کر کرتے ہیں اور چھپ کے ہی رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے بری کیا، لیکن آپ نے پھر بھی رکھی، آپ نے تو رکھا، آپ نے ہمیشہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں آپ بلکہ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کا رجحان عائشہ کی طرف ہے، اس پر میری کوئی گرفت نہ کرنا، پھر بھی آپ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے، یعنی تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ، اگر کم عمر ہے، ٹھیک ہے نا، کم عمر ہے، اور اگر وہ پہلی بیوی زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ پھر حسن سلوک تو کرنا ہے نا، کرتے کیا اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، معاشرے میں خاندان میں برائیاں بتا بتا کے، اور جھک جاتے ہیں پھر دوسری بیوی کی طرف، اس کو عزت، اس کے بچوں کو وہ عزت مقام نہیں دیتے، اور برائیاں بتا کر پھر بری و ذمہ ہو کر دوسری کی طرف بالکل لٹک جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ چھپ کے بھی کرنا ہے کہ بیوی کا دل نہ دکھے، اس کو پسند نہیں ہے، ذمہ داری تو پوری کریں نا، ذمہ داری نہیں پوری کرتے، نان و نفقے کی ذمہ داری کرتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ کیئر کرتے ہیں، نہ خیال رکھتے ہیں، کچھ بھی نہ رکھتے، بلکہ ذلیل کرتے ہیں معاشرے میں، عزت اور رسوائی، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط طریقہ ہے یہ۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو بھی، ان کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو اس پر بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے جس کو چاہیں قریب کریں، جس کو دور کریں، آپ پر کسی معاملے میں کوئی لازمی بات، کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی امہات المومنین، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ سب کی سب راضی رہیں، بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ، اس پر بھی جو آپ انہیں دے رہے ہیں، یعنی سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر سلوک کرتے تھے، اس لیے کہ سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، عورت تو عورت ہے، سب کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں۔
واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ بڑا بردبار ہے. ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ مسائل ہو جاتے ہیں، مطلقہ ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے، بچوں والی ہے، اسے دوسری شادی کرنی پڑ گئی ہے نا، شادی دوسری کر لیں، لیکن اس کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے خاوند کو پہلی بیوی سے دور کروں، پہلے بچوں سے دور کروں، مطلب یہ تو لفظ اتنا ڈینجرس ہے نا، سوکن والا ہے نا. پھر ہوتا یہ ہے، پھر وہ دوسری کرتا، پھر وہ تیسری بھی کر دیتا، پتہ چلتا ہے اسے کہ بھئی کیسے میں نے پہلی سے دور کیا تھا، پھر وہ تیسری بھی کرتا ہے. ہاں، کہ سب کو پتہ چلے. انصافی ہے. اصل چیز تو یہی چیز انسان کو اگر دوسری بیوی ہے، اس کو اس بات کو کرنا، محسوس کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کا احسان ہے کہ اس نے دل بڑا کیا، اس کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، ہے نا. اگر اس نے بچوں والی ہے، اس نے ذمہ داری اٹھا لی، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا خاوند بہت اچھا جو میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، حالانکہ میں بچے پیچھے سے لے کر آئی، وہ بڑی خوش ہو رہی ہے. اس کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک اور عورت بھی ہے جو اس کے بچے ہیں، میں اس سے توڑوا رہی ہوں اس کو، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. یعنی میرے خیال سے ہم لوگ اسلام سے اتنے دور ہیں کچھ معاملات میں. یہ پہلے تو دوسری شادی کا جب کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، چاہے وہ پوری کر سکتا ہو. میں تو دیکھیں نا، مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتوں سے کون نکاح کرے گا، ان کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا. تربیت ایسی نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ برداشت کر سکے، اور یا اگلی آنے والی بھی پچھلی کا حق نہ کھائے کہ مجھے کس نے سایہ تلے اپنے لیا ہے تو چلو. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کتنا برابر کرتے تھے نا سب سے، لیکن ان میں بھی آپس میں جیلسی دل میں آ جاتا تھا. یہ ایک لیکن بہت زیادہ نہیں، اتنی نہیں تھی جتنی اب کی خط. آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں میسیج کیا دیا جاتا ہے، پورا ہال بھرا ہوا ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اسٹیج پر اکیلے میاں بیوی نظر آئیں گے، وہ بات چیت کرتے ہوئے وہ خوش نظر آتے، اکیلے تنہا، اکیلے گاڑی میں جانا ہے انہوں نے، سیپریٹ گھر، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کسی کا تعلق نہ ہو. یہ آئیڈیل لائف ہے. سوکن کو تو چھوڑیں، ہم ماں باپ کو نہیں برداشت کرتے، ہم بہن بھائیوں کو نہیں برداشت کرتے. ہم کہتے ہیں آئیڈیل لائف کیا ہے، یعنی ہماری بیٹیاں ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ الگ گھر ہو، ہمارا داماد الگ گھر میں رکھے، کسی کے ساتھ نہ رکھے. یہ آئیڈیل لائف ہے. گھومنے پھرنے جائیں تو اکیلے جائیں، یہی تو سیر ہے، یہی تو مزہ ہے. کیا پسوڑی ماں کے ساتھ، کیا بہن بھائیوں کی پسوڑی، وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا. اتنی بڑی میں سوچتی ہوں کہ کیا میسیج دیتے ہیں ہم ولیمے والے دن، اکیلے میاں بیوی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں، یعنی کوئی فخر کی بات ہے کہ کوئی ماں نہیں بیٹھی، بہن نہیں بیٹھی، کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. ہم تو سیٹ ہی نہیں لگاتے. پہلے چار لگاتے تھے، وہ بھی اتنی اندازہ لگائیے کیا سوچ، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیسی سوچ ہے یہ. پہلے دن ہی ماں کو کٹ کر دیتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتی، 2 بندوں کی سیٹ ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں، سیٹیں 2 کر دی ہیں. کیوں، کس خوشی میں؟ کہ سب ایک سائڈ پہ ایک ماں بیٹھ جس ماں نے بھروسے پر بیٹے کو پالا، وہ ولیمے والے دن تو دل میں کیا بوس کینے نہیں بھریں گے، وہ کیا رشتہ اچھا لگے گا جس کو، اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم انگریزوں کو دیکھتے ہوئے، نصیبوں میں ہو تو پھر ہی جوڑ بنتے ہیں، پھر ہی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. نہیں تو اکیلے بھی بٹھا لو، پہلے دن تو دوسرے دن چاہے لڑکے گھر آ جائیں. ہاں، ان باتوں سے محبتیں نہیں بڑھتی. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت رکھے. بیٹا ماں باپ کا بیٹا ہے اور آنے والی کا خاوند ہے، وہ بیٹا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ماں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس نے گھر چھوڑا ہے، اس کے لیے یعنی ٹائم دے کہ میاں بیوی اکٹھا ٹائم گزاریں، ہے نا، وہ اکٹھا ٹائم گزاریں، اس سے ان کا بیٹا ختم نہیں ہوتا، رشتہ ختم نہیں ہوتا. اور بیوی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں ابھی آئی ہوں، اس کا رشتہ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرض کیا اس رشتے کو، اس نے ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ بڑا بردبار ہے. اللہ نے ہماری نیتوں کو، معاملات کو، ہمارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ باتیں فرض کی. چیز بتا دی. ایک ایک بات میں کہتی ہوں کتنا پیارا ہمارا دین ہے، فطرت کے مطابق ہر بات کو کلیئر کیا، سکھا دی ہے کہ کیسے زندگی ہے. کسی پہلو کو چھوڑا نہیں. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. آپ کے اس کے بعد
اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت ہے. یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ جتنی آپ نے کر لیں اب آپ کے لیے اور اجازت نہیں. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں، آپ کے لیے اب یہ جائز نہیں، آپ مزید اور نکاح نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو مملوکہ ہو کر آئیں، یعنی باندیاں بن کر آئیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہاں تک بات ختم ہونے کے بعد آگے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کے نام اللہ کا ایک اور پیغام. گھروں میں کیسے آنا جانا ہے مردوں نے، پردے کے کام آ گئے نا پیچھے، اب یہاں پر کہ گھروں کے اندر مرد کیسے آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام، اے اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کے آنے پر کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، یعنی اگر کسی کھانے کے لیے بلایا جائے تب تم آؤ. غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب تم داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو پھر تم پھیل جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہا کرو، یعنی میزبان کو تنگ نہیں کرنا. یہ پورا واقعہ ہے حضرت زینب کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ نکاح اوپر آسمانوں پر ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا. جب دعوت کا اہتمام کیا تو صحابہ کرام آئے اور وہ خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھے رہے، باتیں چیتیں کرتے رہے. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اٹھیں کھانا وغیرہ کھا لیا اب جائیں میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں، لیکن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، جیسے کہ ہم کبھی کسی کے گھر جائیں نا، چلو اب تو بڑے عرصے بعد ملیں، بیٹھے رہتے ہیں. میزبان نے اب سونا ہے، بھئی تم لوگ تو اب آئے 10 بجے آئے، وہ تو صبح کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، وہ تو ریسٹ نہیں کر سکے. اب وہ 11 بج گئے، اب وہ 12 بج گئے، اب وہ سونا چاہ رہے ہیں. لیکن میزبان کہتے ہیں ہم تو بڑے عرصے بعد ملے، وہ بیٹھے ہوئے پرانی باتیں نکال کر باتیں چیتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو، چلے جایا کرو، اڑ جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کسی اور باتوں میں لگے نہ رہا کرو، باتوں میں لگے نہ رہا کرو، اور باتیں اور کسی، اب ملے ہیں اب ادھر کی بات اب ادھر کی بات. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہاری یہ باتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے، آپ نے دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر دیکھے آپ پھر بیٹھے ہیں باتیں چیتیں کر رہے ہیں. آپ کو اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ آپ نے تو صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شرماتے ہیں، آپ سے جھجک محسوس کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. لہذا گھروں کے اندر لوگوں کا دیر تک بیٹھا رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. آپ مروتاً لحاظ میں آپ نے ان لوگوں کو جانے کا نہیں کہا، لیکن اللہ نے آیات اتار دی کہ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی، بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے. تمہیں چاہیے تھا کھانا کھا لیا تھا فوراً اٹھ کر چلے جاتے، تم بیٹھے رہے. اللہ کے رسول پھیرے لگاتے رہے اور منہ سے کہا نہیں. اللہ کہہ رہے اللہ کا نبی تو شرماتا ہے لیکن میں حق بات سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. مردوں پر پابندی لگا دی کہ پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے. یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتے تھے، امہات المومنین سے بات کر لیا کرتے تھے. جب یہ آیات اتریں صحابیات نے پردے لٹکا دیے. اب جب پردے لٹکا دیے تو اللہ نے کہا اب مرد ایسے نہیں آئیں گے. اب کیا، مرد اجازت لیں گے، اگر وہ اجازت دیں گی تو تب وہ اندر آئیں گے کہ وہ پردہ کر لیں، اپنے آپ کو کور کر لیں، ورنہ پردے کے پیچھے سے بات کر کے چلے جایا کریں گے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، لوگ پردہ کریں، دیکھا وہ تو ہے سارا، پتہ تو ہے سب، جانتے تو ہیں سب. کیا امہات المومنین کو صحابہ کرام جانتے نہیں تھے پہلے؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کے سامنے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ نہیں اتار دیتے؟ سب نے ان کو ننگا دیکھا ہوتا ہے. کیا جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں لباس نہیں پہنتے ہیں لباس، اپنے آپ کو کور کرتے ہیں؟ تھا وہ وقت بچپن کا وقت تھا، وہ گزر گیا. اب اللہ نے بڑا کر دیا، اب شعور والے ہو گئے. اب کیا اپنے آپ کو کور نہیں کرنا، سب کے سامنے کور کرنا ہے. یہ بات
کہ لو اب ہم سے چھپ گئیں، اب ہمارے سامنے چہرہ کور نہیں کر رہی ہیں، اب پردہ کر رہی ہیں. ہم نے سب کچھ تو ان کو دیکھا ہوا ہے، سب کچھ ہم تو جانتے ہیں ان کے بارے میں، کیسی شکل ہے، کیسے قد کاٹ ہے، کیسے رنگ روپ ہے، ہمیں سب پتہ ہے ان کا. تو صحابیات پہلے صحابہ کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتی تھیں. جب یہ آیات اتری، پردے لٹکا دیے صحابیات نے. پھر اللہ نے کہہ دیا جب تم نے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. یعنی مردوں کے لیے بھی یہ بات زیادہ صحیح ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہ بات صحیح ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں اچھالے گا، دونوں پاک دامن رہیں گے. انہوں نے ضروری بات کرنی تھی، وہ گیٹ کے پاس آئے باہر، انہوں نے وہ باہر کھڑے ہو کر بات کی. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر کی خاتون نے دروازہ نہیں کھولا، ویسے ہی بات کر لی. یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے دونوں کی عزت کے لیے، دونوں کی پاک دامنی کے لیے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. یعنی وہ ان کا بیٹھا رہنا جو تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی. ازواج مطہرات سے ہم ان کو کہتے تو ہیں امہات المومنین، لیکن صحابہ کرام ان سے پردہ کرتے تھے. امہات المومنین کا مطلب یہ کہ تمام امت کی مائیں، لیکن ایسی مائیں نہیں ہیں کہ جیسے سگی مائیں ہوتی ہیں. یہ مائیں ایسی ہیں کہ ان سے اب کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عمر 18-19 سال تھی، لیکن کبھی کسی سے بھی انہوں نے نکاح کرنے کی خواہش نہیں کی اور نہ ہی کسی صحابی نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کی. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کوئی بھی بری نیت رکھ کے امہات المومنین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کرے. ان تبدوا شیئا او تخفوا، خواہ تم کسی بات کو ظاہر کرو یا تم چھپاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر چیز کا علم خوب رکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ عورت نے کس کے سامنے جانا ہے اور کس کے سامنے نہیں جانا، کون اس کو کس نیت سے دیکھ سکتا ہے اور کون سا رشتہ کس نیت سے دیکھے گا. اللہ نے حدیں بنا دی. امہات المومنین وہ بھی پاکیزہ دلوں والی اور صحابہ کرام بھی پاکیزہ دل والے. کہتے ہیں نا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہو یا نہ ہو، دل میں کوئی برائی ہے یا نہیں. دیکھیں ہم گھروں میں نا لاک لگا کے رکھتے ہیں، الماریوں میں لگاتے ہیں، دروازوں پر لاک لگا کے رکھتے ہیں. کچھ چور آ تو نہیں رہا، ہم کیوں لاک لگاتے ہیں؟ پہلے ہی حفاظتی اقدام ہم کر دیتے ہیں، کوئی چور آ کر چوری نہ کر سکے. کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ چلو بھائی دروازے کھلے ہیں، لاکر کھلے ہیں، ہم جو دل چاہے اٹھا لیں. اللہ کہہ رہا ہے پہلے یہ دروازے جو ہیں میں بند کر رہا ہوں اس لیے کہ پہلے سے لاک ہر جگہ لگ جائے، کوئی انسان چوری کر ہی نہ سکے، کسی کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. دل کا معاملہ، آنکھوں کا پردہ، یہ سب باتیں تو لوگوں نے خود بنائی ہیں. صحابہ کرام ہیں بہت نیک، صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں بہت نیک. اللہ کہہ رہے ان تبدوا شیئا او تخفوا فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کے علم میں ہے. لہذا اللہ نے یہ حدیں بنا دی تمہارے حق میں بہتر ہیں. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ دلوں میں کیا معاملات چل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بری بات ذہن میں آ سکتی ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ان ازواج نبی پر جو ان کے باپوں کے معاملے میں. جیسے ابوبکر صدیق اگر چاہیں تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئیں، یا حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں آئیں، ان پر کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. باپ جس وقت چاہے اپنی بیٹیوں کے گھر آ سکتے ہیں. ولا ابنائہن ولا اخوانہن، اور نہ ہی کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں. یعنی یہ مرد اجازت لیے بغیر بھی گھروں کے اندر آ سکتے ہیں. باپ آ سکتا ہے،
ससुर आ सकता है, बेटा आ सकता है, भाई आ सकते हैं, वला अबनाई इख्वानिहिन्ना, और ना इनके भाइयों के बेटों के बारे में, भतीजे भी आ सकते हैं, वला अबनाई अखवातिहिन्ना, और ना इनकी बहनों के बेटों के बारे में, यानी भांजे भी बग़ैर इजाज़त लिए आ सकते हैं, वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना, और ना उनकी जान पहचान की औरतों के बारे में, और ना ही उनकी बांदियों के बारे में, यानी ये भी बग़ैर इजाज़त के औरतों के पास आ सकते हैं। वत्तकीन अल्लाह, ए नबी की बीवियों अल्लाह से डरती रहो, इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, तुम अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। यानी अल्लाह खामन नहीं है, वो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और सलाम भेजा करो, यानी दरूद पढ़ना है। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, जब नबी का नाम आए, जब मोहम्मद का नाम आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं। कितना अजर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़े थे तो आपने कहा था, जब फरिश्ते जिब्राइल ने कहा तबाह बर्बाद हो वो शख्स कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना भेजा जाए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। लिहाजा हम पर लाजिम है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लज़ीन यूज़ून अल्लाह व रसूलहु, यकीनन वो लोग तकलीफ़ पहुँचाते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, यानी ये मुनाफिकीन का तज़किरा है। दरूद नहीं भेजते और उसके अलावा किसी न किसी लिहाज से तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मजाक बनाते हैं। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने लानत की है उन पर दुनिया और आखिरत में। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। जिस तरह दरूद भेजने से अजर मिलता है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करने से, आपका नाम लिख कर उसको जलाने से, आपके सहीफ़े अहादीस के जलाने से, अल्लाह कह रहे हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। नबी का नाम तो बुलंद होता ही रहेगा रहती दुनिया तक, ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है और उसके बाद मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। अज़ान के ज़रिए, नमाज के ज़रिए जब आपका नाम आए आप पर दरूद भेजें। आपका नाम तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हम आपका नाम बुलंद करते रहेंगे, हम आपका ज़िक्र बुलंद करते रहेंगे। लेकिन जो कोई भी किसी भी लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर आपके अहादीस, आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान किसी भी लिहाज से मुसलमानों का नुकसान नहीं करते। मुसलमानों ने हिफाजत करनी है आपके पैगाम की, आपकी सुन्नतों की, आप पर दरूद भेजना है, ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। वल्लज़ीन युज़ून अल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात, और जो लोग तकलीफ़ पहुँचाते हैं मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को बग़ैर इस बात के कि उन्होंने बग़ैर मक्तसबू, किसी भी गुनाह का इर्तिकाब किया हो, यानी बग़ैर वजह के इल्ज़ाम लगाते हैं, बोतान लगाते हैं, या किसी भी लिहाज से अजियत देते हैं मुसलमानों को। ये क्यों सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं? क्यों दीन के साथ जुड़ते जा रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं फ़क़दी तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, तो उन्होंने बहुत सरी बोतान और बहुत बड़ा गुनाह का बोझ अपने ज़िम्मे ले लिया। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अब इन आयात में फिर मज़ीद और पर्दे के अहकाम दिए जा रहे हैं। पहले हम 2 अहकाम पढ़ चुके हैं, उनमें से पहला हुक्म ये था कि औरतों का असल मकाम उनका घर है। इसी सूरत में हमने पढ़ा ना, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घर में टिक के बैठी रहो। अगला हुक्म क्या था? वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जाहिलियत की तरह अपने बनाव सिंगार करके बाहर ना निकलो। बनाव सिंगार कर सकती हो लेकिन घर के अंदर, बनाव सिंगार करके घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये पहला हुक्म था, जो ये हुक्म था कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। फिर दूसरा हुक्म हमने मर्द और औरतों के
بارے میں پڑھا کہ غیر محرم مرد گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. اب تو بیل کا سسٹم ہے، گھر کو لاک کر دیتے ہیں، لیکن کیا غیر محرم مردوں کو ہم کھلے دروازہ کھول کے جیسے ہم جس حلیے میں کھڑے ہیں کیا ان کو بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے. ہم نے اس کے بارے میں حکم پڑھا تھا سورۃ نور میں، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے اگر تم نے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے حکم یہ جو پڑھا تھا اس میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ، یہ سورۃ نور میں ہم نے پڑھا تھا. مومن عورتوں سے کہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی مگر کن کے سامنے؟ باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے. ان رشتوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں اور کسی اور مرد کے سامنے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں مزید اور حکم دیے جا رہے ہیں. بقل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان والی خواتین سے بھی کہہ دیجیے. کہتے ہیں یہ پردے کا حکم تو امہات المومنین کے لیے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تھا یا اس دور کے لیے تھا، آج کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پر آ گیا نا ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں. جلباب کہتے ہیں ایک ایسی چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک لمبی چادر ہو جس سے عورت اپنے آپ کو کور کرے. اس وقت عورتیں چادریں پہنتی تھیں، پھر اس کے بعد عبایا آنا شروع ہو گئے، اسکارف آنا شروع ہو گئے. اصل مقصد کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک عورت نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے. سعودیہ میں بھی یہ جلباب ملتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہوتے ہیں. لہذا ہم نے خوب اچھا پہننا ہے، ہم نے خوب اچھا کھانا پینا ہے، لیکن اچھے کام بھی کرنے ہیں. وہ اچھے کام کیا ہیں؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے کھلے منہ باہر نہیں نکلنا. جلباب یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لینی ہے، اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا ہے. ایسے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اب تو بڑی سہولت ہے، جب سے کرونا آیا خواتین منہ پر ماسک لگا لیتی ہیں، کوئی برا بھی نہیں لگتا کسی کو، آرام سے آپ ماسک لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اللہ نے کہا نا کہ گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، بناؤ سنگار کر کے نہ باہر نکلو. کیا ہم میک اپ نہیں کرتے؟ کیا ہم برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتے؟ کیا ہم کپڑوں کو پریس کر کے نہیں پہنتے؟ ویسے کریز پڑے ہوئے کیا ہم کپڑے پہنتے ہیں؟ نہیں کرتے، پہنتے نا. ہم کپڑوں کو پریس کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں میلے کپڑے نہ ہو جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں. کیا ہم بالوں پہ کلر نہیں کرتے؟ کیا ہم بالوں میں کنگھا نہیں کرتے؟ ہے نا. کیا ہم بہترین جوتیاں نہیں پہنتے، بہترین جیولری نہیں پہنتے؟ یہ سب بناؤ سنگار ہی تو ہے. اللہ کہہ رہے کرنا ہے کر لو، کرو، تمہارے لیے ہے. خوب اچھا پہنو، خوب بناؤ سنگار کرو، خوب اچھے طریقے سے کھاؤ، لیکن خوب اچھے کام بھی تو کرو. وہ اچھے کام کیا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے منہ اٹھا کے باہر نہ نکلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت میں 2 فتنے دیکھے، ایک مال کا فتنہ اور آپ نے فرمایا دوسرا عورت کا فتنہ. مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا ہم کتنے تیار ہو کر ہم نکل جاتی ہیں. ہم لپسٹک لگا کے نکل جائیں، اتنا سا ماسک چھوٹا سا چہرے پر لگانا ایسا شیطان نے مشکل کر دیا، ہماری جان نکلنے لگتی ہے کہ ہم یہ نہیں لگا سکتے، ہم ہلکا سا دوپٹہ یوں نہیں کر سکتے. باقی پوری تیاری ہے، پوری محنت ہے، لیکن شیطان کہتا نہیں یوں نہیں کرنا، تم تو پینڈو لگو گی، تم تو مولون لگو گی، ہے نا، تم تو کیا لگو گی، دیندار لگو گی. شیطان ایسا ہے ماڈرن نہیں لگے، یعنی شیطان نے بھی کہاں پھنسا دیا. اسلام کہتا ہے میک اپ کرو، ٹھیک ہے نا، اچھے کپڑے پہنو، برانڈڈ کپڑے پہنو، مہنگے کپڑے پہنو، خوبصورت کپڑے پہنو، خوبصورت سجو، لیکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ.
یعنی جس کو ہم ماڈرن کہہ رہے ہیں، اسلام کہہ رہے ہیں جاہلیت ہے. تم نے ایک اپنے گھر کے اندر بننا سنورنا تھا، تم نے ایک اپنے محرم مرد کو دعوت دینی تھی، تم اتنے مردوں کو کیوں دعوت دے رہی ہے تیار ہو کے؟ برا لگتا ہے نا ہمیں استری کے بغیر ہم کپڑے پہن کر جائیں، برے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اچھے ہم بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہے گھر کے اندر اٹریکٹ کرو، باہر نہیں. میں کہتی ہوں کوئی بھی میلے کچیلے کپڑے پہن کر جا رہی ہے نا، کریز ہوئے ہوئے کپڑے پہن کے کوئی جا رہی ہے، کوئی مرد مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں. ہاں ہم نکل ہی نہیں سکتے ایسے. اللہ کہہ رہے تیار ہونا ہے، ہو میک اپ کرنا ہے، لپسٹک لگانی ہے، کریمیں لگانی ہیں، جیولری پہننی ہے، پہنو مہنگے کپڑے پہنو، لیکن جاہلیت کی طرح باہر نہیں نکلنا. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کرو، اپنے آپ کو کور کر لیا کرو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی اذیت دے. اذیت نہ دی جائے گی اگر وہ اسلام کے پردے میں آ جائیں گی، اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں گی. یعنی غیر مسلم مرد بھی اگر انہیں کوئی عبایا میں نظر آئے نا، وہ فاصلے پر ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون جا رہی ہے، وہ عزت کرتے ہیں. یہ عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہم کہتے ہیں یہ کیا پابندی ہے، یہ کیا مصیبت ہے، کیا اپنے آپ کو مائیوں کی طرح بنا لو، کور کر لو. کوئی مت اٹھا تھوڑی رہا ہوتا ہے، تمہیں کھا تھوڑی جائے گا. یہ اسلام نے کہی ہیں یہ پابندیاں، کوئی نہیں کھا رہا. اللہ کہہ رہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں کوئی پہچانے نہیں اور تمہیں کوئی اذیت نہ دے. ایک صحابیہ ایک سنیار کے دکان پر گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس یہودی کو یہ مستی سوجی کہ یہ بیٹھی ہے چادر، اپنے آپ کو کور کر کے گئی تھی جیسے ہم کور کر کے بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. وہ صحابیہ گئیں اور اس یہودی کو یہ یعنی ذہن میں خباثت آئی کہ میں چادر جو ہے نا اس کو کہیں ایسا پھنساؤں کہ جب یہ کھڑی ہو نا اس کا پردہ کھل جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے کوئی کسی چیز میں الجھ جاتی ہے کوئی چادر وغیرہ. وہ جیسے ہی کھڑی ہوئیں اور ان کا پردہ کھل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. کہنے لگی کہ یہ اس یہودی کی شرارت ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا، میں نے تو اپنے آپ کو صحیح کور کیا ہوا تھا. تو یہ آیات اتنی ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور پردے کا خیال رکھو. یہ یہودی تمہیں، یہ مشرک، یہ منافق پھر تکلیفیں نہیں دیں گے. اچھا ہمارے ہاں کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. چہرے سے تو انسان پہچانا جاتا ہے، اور اسلام کہتا ہے پردہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پہچانی نہ جاؤ. کہتے ہیں امہات المومنین کے لیے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں. دل کا پردہ ہونا چاہیے. وہ بری نظروں سے ہمیں نہیں دیکھتے، بری نظروں سے دیکھے یا نہ دیکھے. جب اللہ نے فرض کر دیا ہے نا، وہ ہم نے پڑھی نا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں پھر تمہارے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ تم کس بات کو چھوڑو اور کس بات کو چوز کرو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکنے کو کہیں رک جاؤ. عقل تو لڑانی ہی نہیں ہے. کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، سب بھائیوں کی طرح ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کبھی آج تک کسی نے کچھ کہا؟ جب اللہ نے کہہ دیا گھر سے باہر نکلنا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسا اجر ہے، ایک ایسا اجر ہے جو مفت میں انسان کو جتنے مردوں کے آگے سے گزرتے ہیں، اگر آپ کو کور کر کے گزریں آپ کے نیکیاں میں نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ پر کسی نے بھی بری نظر ڈالتے تو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرد جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہر دکان پر تو LCD لگی ہوئی ہے جس پر ننگی عورت کھڑی ناچ رہی ہے. وہ کیا مرد ذہن میں اچھی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، اچھے تصورات ہیں، اچھی نظروں سے دیکھیں گے عورتوں کو. مردوں کا اٹھ کر کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ ان کے LCD سے نظر ہی نہیں ہٹتی. انسان کہتا ہے بھائی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور پرواہ نہیں کرتے، اٹھ کے بات ہی نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے جان چھڑوانی ہے، شیطان نے مست کیا ہوا ہے. ویسے فاقوں کی نوبت ہو لیکن دماغ سے کھیل رہا ہے شیطان. اور عورت ہے کہ تماشا بنی ہے، ننگی ناچ رہی ہے. جتنے آپ گندے پوز بنائیں گے اتنے آپ کو زیادہ پیسے شیطان کہتا ہے میں دلواؤں گا. آپ نے اور ڈیپ گلا کرنا ہے، اور ڈیپ گلا کروائیں گے، ناچ کے دکھائیں، یوں پوز بنا کے دکھائیں. میں کتنی
ہماری جیسے عورتیں ہی تو ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یعنی یقین مانے کو بورڈ لگا ہوا ہے جس پر عورت کا اتنا بڑا گلا ہے, گندا سا پوز ہے, عجیب سا لباس پہن کر کھڑی ہے, آتے جاتے کتنی مردوں کی نظر پڑتی ہے. وہ تو اس کو تو علم ہی نہیں ہوگا کتنا میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اس کو تو شیطان نے کہہ دیا کتنے پیسے مل گئے. اور پیسہ ہاتھ کی میل یوں اڑتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو, ٹکتا ہے کیا کبھی. لیکن شیطان نے خوش انسان کو کیا ہوا ہے, مست کیا ہوا ہے. کتنے زیادہ مقابلہ بازی عورتوں کی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے موقع ملے, مجھے موقع ملے, مجھے چن لیں, مجھے چوز کر لیں. اللہ کہہ رہے ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین. یہ میں باتیں اس لیے لازم کر رہا ہوں تاکہ مسلمان عورتوں کو کبھی کوئی مرد گندی نظر سے دیکھے ہی نہیں. کیونکہ مسلمان عورت نے باہر بھی نکلنا ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. کمانا پڑے تو اس نے کمانے کے لیے بھی باہر نکلنا ہے, لیکن اپنی حیا کو نہیں چھوڑنا, اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا. وہ شاپنگ بھی کرے, کوئی اسلام نے اجازت پابندی نہیں لگائی, اجازت دی ہے. جائیں آپ شاپنگ کریں, آپ سامان لیں, لیکن اپنے آپ کو کور کر کے تاکہ آپ کے اوپر کسی مرد کی بری نظر نہ پڑے. آپ کے علم ہی نہیں ہوتا جتنی مردوں کی نظریں پڑ رہی ہیں آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں, جتنی جگہوں سے گزرے, آپ کے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. ہم 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں نا, محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کام کے لیے تو ایک ذہن تیار کرنا ہے. اب اپنا ذہن تیار کریں, ایسا باہر نکلیں گے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات اتریں, صحابیات امہات المومنین نے اپنی رات کو چادریں سی, ساری رات موم بتی میں چادریں سی لیں اور پہن کر باہر نکلی. ایسے نہیں نکلی. یعنی ایسا نہیں تھا ان کے ذہنوں میں کہ جو اللہ کے رسول کہیں مان لو تو ٹھیک ہے, نہیں بھی مانو تو آپ مسلمان ہیں. ایسے چوائس والا ان کے تو ماحول ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی. اللہ کا حکم آ گیا, اب ماننی ہے بات. ہمارے ہاں ہے, وہ کرے گا تو ہم کریں گے, وہ کرے گا تو ہم کریں گے. لوگ باتیں نہ بنائیں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اچھا بچوں کی شادیاں, یعنی مجھے کوئی خاتون کہنے لگی کروں گی میں پردہ, لیکن بچوں کی طرح شادیاں تو کر لوں. زندگی کا کوئی پتہ ہے. مفت کی اجر آپ کا بلند ہو رہا ہے. آپ نے صرف ایک سوچ بنانی ہے کہ یہ اللہ نے پابندی ایک مومنہ عورت پر لگائی ہے. لیکن ایک مومنہ عورت نے گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے, اپنے آپ کو کور کر کے. اور غیر مسلم عورت نے کیسے نکلنا ہے, اس پر کوئی پابندی ہے ہی نہیں. جیسا اس کا دل چاہے, وہ آزاد ہے ہر خیال میں, جیسے مرضی اپنے آپ کو بنائے, سنوارے, سجائے, اس کے لیے کوئی حد ہے ہی نہیں. لیکن مومنہ عورت کے لیے اللہ نے کہا یہ حد ہے, اس حد پر آؤ گی تو تمہارے لیے درجے بلند, اجر, نیکیاں لکھی جائیں گی. ہمیں کیا نیکیاں نہیں چاہیے, یہ فرق ہی کیا پڑتا ہے. سوچے ایک ذہن بنانا ہے نا, جیسے ہم لباس پہن لیتے ہیں, جیسے ہم دوپٹہ پہن لیتے ہیں, ایسے ایک عبایا پہن لیں, ایک بڑی چادر پہن لیں, اپنے آپ کو کور کر لیں. بڑا مسئلہ ہے تو ماسک لگا لیں, کوئی آپ کو پینڈو نہیں کہے گا, کوئی مولون نہیں کہے گا. یقین مانے یہ تو ماڈرن لوگ لگا رہے ہیں, لگاتے ہیں, ایک ماسک لگا لیتے ہیں جسے چہرہ کور ہو جاتا ہے. آپ میک اپ کریں, فل میک اپ کریں, ایک چھوٹا سا ماسک لگائیں, فرق ہی کیا پڑتا ہے اتنی سی چیز لگانے سے. شیطان کہتا ہے نہیں, کہاں ہمیں پھنسا دیا شیطان نے, اور اللہ ہمیں کہاں بلا رہا تھا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ. رجوع کر لو, پلٹ آؤ, آ جاؤ اس رب کی طرف, فرما بردار ہو جاؤ جس نے تمہیں قیامت کے دن تمہاری مدد کرنی ہے, جس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یقین مانے یہاں ہر چیز عارضی ہے, حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا جسم اپنا ہے؟ اپنا نہیں ہے. جب اللہ کا دل چاہے گا, روح نکالنا چاہیں گے نکال لیں گے. کیا ہمارا جسم اپنا ہے؟ یہ ہمارا وہم ہے, ہماری خوش فہمی ہے. اپنا جسم بھی نہیں ہے, اپنی زندگی بھی نہیں ہے, اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے. جب اللہ مہلت دے یہ چلتے ہیں, اور جب مہلت نہ دے تو بیٹھے بیٹھے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تب مہلت ختم, ذہنی توازن ختم ہو گیا. اب تو ہمارے ذہنی توازن صحیح ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم دنیاوی لحاظ میں بہترین سے بہترین نظر آئیں. اللہ کہہ رہے ہیں آؤ نظر, لیکن میری بات بھی تو مانو. فتنے مت پھیلاؤ معاشرے میں. تمہیں پتہ ہی نہیں کتنے معاشرے میں فتنے پھیلتے ہیں. شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب بے پرد عورت باہر نکلتی ہے.
اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے جو احکام بتائے وہ مومنہ عورتوں کے لیے بتائیں. یہ آیات ہمارے لیے ہیں. اس صورت کا آغاز کیا تھا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے. کہاں کس سے جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول وہ جن کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، جو آیات قرآن مجید کی پڑھتے تھے اور روتے روتے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آوازیں. اس سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈریں. ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں. نہیں نکلیں گے ایسے، پہن کر نکلیں گے بڑی چادر، موٹی چادر کور کر کے اپنے آپ کو نکلیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یقین مانیے اللہ عزت دے گا، اللہ دنیا کے معاملات آسان کرائے گا، اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا، لوگ ہماری تعریف کریں گے. یقین مانیے یعنی ینگ نسل کو اب کچھ سمجھ آ رہی. یونیورسٹی کالج میں اب لڑکیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں، چاہے فیشن کی وجہ سے یا اللہ کا حکم سمجھ کے. کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ معاشرے میں برائیاں کم ہو رہی ہیں. لگا لیں ماسک، لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے صرف ذہن، یعنی یہ گیم صرف ذہن کی ہے. ذہن کو تیار کر لیں، آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے چہروں کو کور کر کے نکلیں. آپ لپسٹک لگائیں، آپ کریم لگائیں، آپ بالوں کو کلر کریں، آپ پریس کیے ہوئے کپڑے پہنیں. اور اگر نہیں کرے، ہر چیز خوبصورتی ہے، ہر چیز بناؤ سنگار میں آتی ہے. بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں ایسی عورتوں پر. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم سمجھتے معمولی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہمیں جانتے تو ہیں، وہ ہمارے بھائی تو ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہی تو ہیں، وہ ہمارے بیٹوں کے برابر ہی تو ہیں. نہیں ہے برابر. اس پوری صورت کا تھیم کیا ہے؟ اللہ نے اس رسم کو ختم کروایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے کہا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. جو بات تم دل میں چھپا رہے ہو اللہ کو پتہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں بخشنے والا، میں بہت رحم کرنے والا ہوں. تم اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی نیتوں کو بدلو، اپنے معاملات کو بدلو. اللہ کہہ رہا ہے میں بخش دوں گا، میں بہت رحم کرنے والا ہوں. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. والمرجفون فی المدینتی. اور جو مدینے میں سنسنی پھیلاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، من گھڑت باتیں افواہیں پھیلا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان افواہوں کا مقصد لوگوں کے حوصلے پست کرنا. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، اب ہو کیا گیا؟ اب آپ نے نئے دین اپنا لیا ہے نا. کیا تھا ایسا کرنے میں؟ اب آپ کو بن کے ہو کیا گیا؟ اب آپ نے یہ کیا کرنا شروع کر دیے؟ لوگ کچھ نہیں کہتے، اب بڑے نیک پاک بننے لگ گئے ہیں اب آپ. اللہ کہہ رہے اگر کچھ لوگ ایسے منافق ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے، یعنی آپ کے ہاتھوں انہیں سزا دلوائیں گے ہم. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. پھر وہ آپ کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑا عرصہ. یعنی انہیں ہم پھر جلا وطن کرا دیں گے، پھر ہم انہیں نکال دیں گے. جو اس معاشرے میں مومنہ عورتوں کے پردوں پر باتیں کریں گے یا کوئی بھی افواہیں پھیلائیں گے یا مسلمانوں کا کسی بھی لحاظ سے حوصلے پست کریں گے، ہم بھی انہیں پکڑیں گے، ہم بھی انہیں سزائیں دیں گے. ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں پکڑ لو اور بری طرح انہیں قتل کر دو. اللہ کی طرف سے یہ شدید بیزاری اور شدید ناراضگی ہے کہ اگر منافقین کسی بھی لحاظ سے تمہیں تکلیف دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب یہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو قتل کرو. کیوں وہ مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف کسی بھی لحاظ سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر گئے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کسی بھی لحاظ سے تبدیلی.
यहाँ तक पर्दे की बातें ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह हम सब को इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएं। अपने दिलों को तैयार करें, अपने लिए दुआएं करें। यानी मुश्किल हुक्म ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम दुआएं मांगे अल्लाह से, या अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, हमारे दिलों को तैयार कर दे। हम कामयाबी चाहते हैं, हम तेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं। या अल्लाह जो बातें, जो मसाइल, जो मुश्किलात हमें बड़ी लग रही हैं अल्लाह उनको हमारे ज़हनों में हल्का कर दें। अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से दुआएं करनी है, फिर ये मामला मुश्किल नहीं लगेगा। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इन्दल्लाह, कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है। वमा युदरीक लअल्ल अस्साअत तकूनु करीबा, और तुम्हें क्या मालूम शायद कि क़यामत करीब हुई हो। क़यामत का इल्म किसी को नहीं, हो सकता है क़यामत करीब हो, किसी भी साल किसी भी वक्त अचानक आएगी क़यामत। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए तो क़यामत आ गई है ना, उनके लिए तो क़यामत आ गई। और अगर हमें अल्लाह ने मोहलत दी हुई है तो हमें इस बात का पता ही नहीं कि कब क़यामत आए। इदस्समाउन फतरत वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल क़ुबूरु बुसिरत। अल्लाह ने क़यामत के नक्शे खींचे, यानी ऐसे ही सुबह का कोई वक्त होगा, सब अपने काम काज के लिए जा रहे होंगे, है ना। हामला औरत का हमल ख़त्म हो जाएगा, सूरज तुलू नहीं होगा, सितारे टूट जाएंगे, पानी को अल्लाह ताला कह रहे हैं छोड़ दिया जाएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। जैसे कि अब तो साइंस ने तरक्की कर ली, पता चल जाता है ज़लज़ला, सैलाब, इन बातों का हमें पता चल जाता है, बारिश का पता चल जाता है। क़यामत का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई तो इस दुनिया का एंड अल्लाह ने करना है, लिहाजा तैयारी करनी है। इस बात के पीछे नहीं कब आनी है, कब आएगा, इस साल क़यामत आनी है, कब होगी क़यामत, कौन सा साल है। हमारा काम क्या है? तैयारी करनी, तैयारी करनी, उस रिज़ल्ट के दिन की तैयारी करनी। रिज़ल्ट के दिन का हम पूछते हैं कब आएगा रिज़ल्ट का दिन, तैयारी ना करें, फ़ायदा उस दिन की फ़िक्र करने का। असल फ़िक्र तो ये है कि हम उस दिन की तैयारी करें। वमा युदरीक लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, तुम्हें क्या मालूम क़यामत शायद करीब ही हो। इन यानी किसी की भी मौत का वक्त करीब हो, उसके लिए तो क़यामत आ गई। इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन व अअद्द लहुम सईरा, बेशक अल्लाह ने काफ़िरों पर लानत फरमाई है और उनके लिए आग तैयार कर रखा है, आग को तैयार कर रखा है। खालिदीन फ़ीहा अबदा, ऐसे लोग उसमें फिर हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा, नहीं वो निकल पाएंगे वहाँ से और वहाँ पर किसी हिमायती और ना मददगार को पाएंगे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार, यहाँ पर चेहरों की बात आ गई। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट कर दिए जाएंगे। हमारे पूरे जिस्म में सबसे हमें प्यारी चीज़ कौन सी होती है? अपना चेहरा, पूरे जिस्म में से। अल्लाह कह रहे इन चेहरों को जहन्नुम में उलट पुलट कर दिया जाएगा, झुलसाया जाएगा। हमारे ख़यालात, हमारी सोचें भी तो इस दिमाग के अंदर ही है ना। यहाँ पर हम सोचते हैं, यहाँ पर हम इरादे करते हैं, यहाँ हम नियतें करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं चेहरों को उस दिन उलट पुलट कर दिया जाएगा। यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, उस वक्त वो कहेंगे हाय काश हमने इताअत की होती, बात मानी होती, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानी होती। उस वक्त के अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। आज हम पलट आएँ, आज हम इस बात को मान लें। इसमें किसी किस्म की रुसवाई नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानें। दीन पर अमल करने में हमारी रुसवाई नहीं है। हम कभी भी किसी लिहाज से पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा जब हम दीन पर अमल करते हैं सबसे पहले उसका फ़ायदा हमें दुनिया में होता है। अल्लाह के हम करीब हो जाते हैं, हम नेकी की हिफाजत करने लगते हैं, हम गुनाहों से बचने लगते हैं। अल्लाह मुकर्रर कर देता है हमारे लिए फ़रिश्ते कि इसके लिए मेरे बंदे को सबसे पहले दिन पर सकूनत, इत्मीनान इसको नसीब फरमा, और फिर उसके बाद मेरा बंदा जिस मामले में परेशान हो रहा है इसकी खौफ और घबराहट को ख़त्म करो और फिर इसकी मदद करो। अल्लाह कह रहे क़यामत वाले दिन वो कहेंगे यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना, और कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हमने अपने सरदारों की और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया। ये कहाँ से आवाज़ आती है? अच्छा अच्छा वो आ रहे हैं, हाँ अच्छा आए हुए थे। आज शुक्र है वो सोलर वाले आए हुए। हाँ कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे। हाँ हाँ। प्लेट्स ऊपर जा रही है। हाँ। प्लेट्स ऊपर जा रही है। प्लेट्स ऊपर जा रही है। हाँ। 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 हाँ। जी।
اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ہم بھی کہیں گے نا ہمارے خاندان کا رسم و رواج تھے, ہمارے بڑوں کے یہ طریقے تھے, ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے, ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے. اللہ کہہ رہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے, ان پر لعنت فرما, بہت بڑی لعنت. انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ہم ان کے پیچھے لگے. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں. قیامت والے دن محبتیں نہیں ہوں گی یہ پھر جو آج بڑوں کی محبت ہے. کہیں گے یا اللہ ان بڑوں کا ستیہ ناش کر دے, ہے نا. یہ ہمیں چھوڑ کے بڑی باتیں کرتے تھے, اب یہ تیجے نہیں کرتے, اب یہ 40ویں نہیں کرتے, اب یہ کل نہیں کر رہے. مائنڈ کرتے تھے یہ, یا اللہ ہم نے ان کی خوشی کے خاطر کیا. ویسے ہم دنیاوی معاملات میں چپ کر کے جو کرنا ہوتا ہے آج کی نسل کرتی ہے. آج کی نسل چکمے دے کر جو کرنا چاہتی ہے کر لیتی ہے. ہم بھولے سیدھے سادے دین کے معاملے ہم کہتے ہیں جیسے ہمارے بڑے کہیں گے نا ہم ویسے کریں گے. دنیا کے معاملے میں ہمارا جیسا دل چاہتا ہے ٹراؤزر پہنیں, جو فیشن کرنا چاہیں. ہم بڑوں سے پوچھتے ہیں, بڑے تو نہیں اجازت دیتے کہ اتنے ہم آزاد ہو جائیں, اتنے ہم ماڈرن بن جائیں. وہ تو کہتے نہیں سمپل اچھے لگتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا دل نہیں ہے. ہم کیوں نہ کریں, جہاں اسلام نے اجازت دی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو لہذا جن معاملے میں بڑوں کی عزت اپنی جگہ, ان کا احترام اپنی جگہ, ان کی کیئر اپنی جگہ, لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بڑوں کی بات نہیں ماننی. ہمارے ڈیڈی جان ہم نے نہیں کیا تھا نا, تو ہمارے چچا آئے ہوئے تھے, رشتے دار آئے ہوئے تھے, ہم نہیں کیے, ناراض ہو کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کے اپنے بھائی کا کریں گے. ہاں کہتے بھول گئے بس چلا گیا. ہاں بالکل اسی یاد رکھ گئے نہیں. وہ کبھی فون کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمیں ان سے کوئی محبت ہی بالکل نہیں, یا ہم ان کو یاد ہی نہیں کرتے, یا ہم شیطان نے کہاں پھنسا دیا ہوتا ہے. ہمیں کیا انہیں کیا پتا ہم ان کے لیے بالکل کیا کرتے. بالکل دیکھیے نا شیطان نے پھنسا دیا ہوتا ہے ان چکروں میں کہ تمہیں بہت زیادہ محبت ہے نا, تو اب حتیٰ کہ یعنی یہ دیکھیے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے گھر کے کھانا نہیں بچتا, جو گندم ہے جو کچھ ہے لاؤ لاؤ دو, اور پھر جو ہے نا چڑھاوے چڑھاؤ, اور جو مہمان آ کر بیٹھے ہوئے 10 دنوں کے لیے چلو بھائی ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو کھلانے پلانے میں سب کچھ اڑ جاتا ہے نا, سب کچھ ان کے کھلانے پلانے میں سب اڑ جاتا ہے. بلکہ جس گھر میں فوت کی ہوئی ہوتی ہے نا وہی اٹھ کے ان کے آگے جو ہے نا برتن رکھ رہے ہوتے ہیں مہمانوں کے آگے. یہ کس ظلم نہیں ہے, اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. ایک ڈش ہے, پالک رکھ دیا انہوں نے خالی, کوئی گوشت ڈال لیتا ہے اس میں. پھر کیا یعنی کہاں پہنچے انسان بھی عزت بنانے کے خاطر. تیجے 40ویں کل اب ہالوں میں ہو رہے ہیں, کارڈ بقاعدہ میسیج جاتے ہیں, کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. اس نے کہا تھا نا میں اوپر سے آؤں گا, میں پیچھے سے آؤں گا, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا, میں ان کی شکلیں تبدیل کرواؤں گا, میں ان کے دین کو برباد کروا دوں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کو خوش فہمیوں میں مبتلا کروں گا. وہ یہ سب کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جس کے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے. جس کا ہو رہا ہوتا ہے اگر تو وہ منع کر کے گیا ہے پھر نہیں گناہ ہوتا. اگر وہ منع کرے, ہمیں پتہ ہمارے خاندانوں میں یہ رواج ہے تو ہم منع کر دیں. اگر بعد میں کوئی کرتا ہے تو پھر گناہ کوئی نہیں. ہماری اولادوں کو تو پتہ ہے نا ہاں ہمارے پیرنٹس کس نیچر کے ہاں نیچر کے ہیں کس نہیں, یعنی یہی تو ہے نا. ہاں ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے اگر بڑوں کی لاج رکھی کہ بڑے جیسے کرتے ہیں ہم ویسے کریں تو قیامت والے دن یہی پھر کہیں گے ربنا آتی. دیکھیے اللہ کے فرامین سے زیادہ کسی اور کی بات اوپر ہو نہیں سکتی. میرے نبی نے کسی کے تیجے 40ویں کل آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, کتنی لاڈلی بیوی تھی, آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا ہے, لیکن آپ نے کچھ نہیں ایسا کام کیا. اگر آپ یعنی یہ دیکھیں نا آپ کے چچا حمزہ شہید ہوئے ہیں, ہر صحابی کا آپ یہی کام کرتے رہتے. بدر میں 70 جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, بدر میں کتنے ہوئے؟ 17 ہوئے. کتنے ہوئے؟ آپ تو ان کے تیجے 40ویں کل میں لگے رہتے, ہر سال اسی کام میں لگے رہتے. دین کو کون پھیلاتا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے پروردگار تو یقین مانی یہ ہمارے کندھوں سے بوجھ کم کیا ہے. یہ باتیں بتا کر نا غریبوں کے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی فوت ہو جائے اب ان پر بوجھ ہے, انہوں نے ادھار لینا ہے. یعنی دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے گھر میں دودھ نہیں لگوایا ہوا کہ پیسے نہیں ہیں,
بل دینا ہے، کرایہ دینا ہے. جب کوئی فوت ہو جائے باجی 10,000 دیں 20، بھائی کرنا کیا ہے، وہ فوت ہو گیا نا، ہماری عزت خراب ہو جائے گی. دیگیں پکانی ہے اور سب خاندان جب اکٹھا ہوگا تو کھلانا ہے. غریبوں کی اتنی ہستی نہیں ہے، وہ نہیں کھلا سکتے، بلکہ کہتے ہیں شادیوں سے زیادہ ان بیچاروں کا خرچہ ہے کوئی فوت ہو جائے. اور زندگی موت تو انسان کے ساتھ ساتھ ہے. ان غریبوں پر یہ ہاں ان غریبوں پر فضول کی چٹی ہے. مرغی کا گوشت نہیں پکایا، باتیں ہو رہی ہیں، کراکری کا سامان آ رہا ہے، کتنا کوئی ان پر بوجھ ہے اور کوئی نیکی نہیں. خاندان کا ایک رواج ہے، بڑوں کا ایک طریقہ. اللہ نے ان کو سمجھ نہیں دی، آپ کو تو سمجھ آ گئی. آپ چھوڑ دیں ان طور طریقوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اس کو بری ثابت کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے ہاں وہ بہت مرتبے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو بڑی باتیں کرتے تھے نا. اب یہ کیا بات لے کر آ گئے، اب گائیں کیسی ہو، اب یہ کیا بات لے کر آئے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح موسیٰ پر طرح طرح کے عذر بہانے ہر وقت کی نبی پر کرتے رہتے تھے بنی اسرائیل، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ. اب اس کو قتل کر دیا تو اب ہم کیا کریں، اب موسیٰ پانی نہیں ہے تو اب ہم یوں کیا کریں. اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کی طرح، موسیٰ پر جیسے بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے عذر بہانے اپنے حجتیں لے کر آ جاتے تھے، تم اس طرح نہ کرو. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو سیدھی. یعنی یہ نہ کہا کرو ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، گھما پھرا کے بات نہ کیا کرو. جو دین کی بات ہے وہ صحیح بات کرو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرو. یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے، یہ بات نیکی والی ہے اور یہ بات گناہ کی ہے. یہ نہ کہا کرو سبھی صحیح ہیں، سب چلتا ہے نا. اللہ کو کیا پتا کون زیادہ نیک ہے، یعنی وہ اول فول کہے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو کیا، ہمیں کیا پتا اللہ کے ہاں کون زیادہ قریب ہے کون محبوب ہے. وہ نبی پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں کیا فرق پڑتا ہے، بس ہم نہیں کچھ کہتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی صحیح بات کیا کرو. دین کے معاملے میں صحیح بات کرنی ہے، یہ بات صحیح ہے اور یہ بات اللہ کے رسول نے منع کی ہے. یہ نہ کہا کرو ناراض ہو جاتے پھر میں کیا کہتی، ورنہ تو اٹھ جاؤ وہاں سے. اگر نہیں، یعنی ایمان کا کیا ہے، سب سے پہلا درجہ یہ کہ زبان سے برائی سے روکو اور صحیح بات کرو. پھر اس کے بعد اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل میں برا جانو، پھر وہاں سے تو اٹھ جاؤ، پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، پھر وہاں نہ بیٹھو. کم از کم ان کو پتہ چلے کہ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. کم از کم وہ یہ حجت نہ بنائیں اچھا وہ بھی تو بیٹھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے. آپ کو نمونہ نہ بنا لیں. اٹھ جائیں جہاں گانے لگے ہوئے، جہاں مووی لگی ہوئے، جہاں غیبتیں چغلیاں ہو رہی ہیں، آپ اٹھ جائیں. کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا الزام لگا پر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں، آپ کی بھی ہنسی نکل گئی، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، کہیں گے وہ بھی تو تھی، شامل تھی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی صحیح بات کیا کرو، گما پھرا کے بات نہ کیا کرو. بعض دفعہ کسی سے کہیں نا کہ گواہی دینی، آپ بتائیں آپ بھی تو تھی نا وہاں پر، کہتی پتہ نہیں، اچھا ہاں سنا نہیں، اچھا مجھے پتہ نہیں چلا. بھائی سیدھی صحیح بات کرو، اس کی عزت کا معاملہ ہے، گواہی دو صحیح. آپ کو پتہ سچی گواہی دینے کا بہت زیادہ اجر ہے. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں سب ناراض ہو جائیں گے، وہ تو میری رشتہ دار ہی نہیں تھی، اور یہ میری بیٹی کے سسرال، میرے بیٹے کے سسرال والے کیا کرتی، میں پھنس گئی تھی. آپ صحیح سیدھی صاف بات کریں، آپ نے کرنی ہے. ڈرو اللہ سے، کسی نے آپ کو نہیں کھلانا پلانا، رازق اللہ ہے. اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں یقین مانے بیٹھ جائے نا، ہم بہت مضبوط ہو جائیں. کوئی ہمیں نہیں رزق دے رہا، کوئی ہمیں عزتیں نہیں دے رہا. اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہے نا، عزت کی فکر کرتے رہے، اگر ہماری قسمت میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں تو ہمیں عزت کبھی بھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی. عزت اللہ نے دلوانی ہے. اور یقین مانے میرا تو ایمان ہے اللہ ان کے منہ سے باتیں نکلواتے جو دشمن ہوتے ہیں آپ کے، جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں.
وہ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھی نہیں کبھی اس میں ایسی برائی. بڑے اچھے اخلاق والے، بہت خیال رکھنے والے. اللہ ان کے منہ سے، آپ کے دشمنوں کے منہ سے تعریف نکلواتا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ خوش آمدید کرتے رہیں، کتنے مرضی خوش آمد کریں، ان کا دل رکھتے رہیں، ان کا لحاظ رکھتے رہیں، کھل کے بات نہ کریں، صحیح بات نہ کریں، گول بول سی بات کریں. پتہ نہیں سب صحیح لگتا ہے مجھے، اچھا مجھے نہیں پتہ. لوگوں کا یہ بڑی بات، کوئی مجھے نہیں پتہ، پتہ نہیں کیا، بس مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح اور سیدھی بات کیا کرو، گھما پھرا کے بات نہ کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا. اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرو کہ اب بنے گا کیا لوگوں میں، لوگ تمہارے ساتھ اب نہیں رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے معاملات میں صحیح کروں گا، معاملات میں نے صحیح کرنے ہیں، اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کر دوں گا، تمہارے درجات بلند کروں. یعنی کتنی آسان بات ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کروا سکتے. لوگوں سے کہنا آپ ہمیں معاف کر دیں، لوگوں کا دل نہیں چاہتا معاف کریں. اللہ کہہ رہے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم سے غلطیاں تو بہت زیادہ ہوئیں، جان بوجھ کے، انجانے میں، ابھی بھی ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی اللہ خوشخبری دے رہا ہے، صاف سیدھی بات کیا کرو، میں معاملات صحیح کرواؤں گا، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا، میں تمہاری صلح صفائی کروا دوں گا، اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کہہ رہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ کو بڑے بڑے نعرے نہیں چاہیے، جان بھی قربان اور مال بھی قربان، کرنا کچھ بھی نہیں. کرو نا، جان کی قربانی دو نا، اللہ کی بات مانے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف اطاعت چاہیے، کوئی بڑے بڑے نعرے نہیں چاہیے. جو بھی اللہ کی بات مانے گا اس کو کامیابی ملے گی. دنیا میں ہم بڑے امیر کبیر ہیں، بنگلہ بہت بڑا ہو جائے، گاڑیاں، نوکر چاکر، بزنس، جو منہ سے بات نکالے وہ ہر خواہش پوری ہو، لیکن ہم ہیں اللہ کے نافرمان، کوئی بڑی کامیابی نہیں. یقین مانیے، میں نے آپ کی بات کی نا، ہمارا تو جسم بھی اپنا نہیں ہے، ہماری تو زندگی بھی اپنی نہیں ہے. کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں. اس سے بھاگ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کی نافرمانی کر کے کس کا نقصان کریں گے؟ سب سے زیادہ نقصان اپنا کریں گے، اس کا نقصان نہیں کریں گے. پتہ نہیں کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ پر بڑا احسان کر رہے ہیں. اس کے فرشتے مقرر ہیں، اس کی عبادت، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یقین مانیں ہم نماز پڑھ کے بھی ہم سمجھتے ہیں اللہ پر بڑا احسان کر دیا. اب یہ گنجائش، پڑھتے تو ہیں نا، نماز پڑھتے تو ہیں، قرآن، اب ہم خود ہی اپنے پیپر میں سے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں آؤ اگر مسلمان بنے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو. ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے ہوتا ہے نا بچے کے اس سبجیکٹ میں نمبر کم، اس سبجیکٹ میں نمبر کم، اس سبجیکٹ ٹوٹلی بچہ فیل ہو گیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہمیں فیل کر دے، ہم پاس ہونا چاہتے ہیں. تبھی تو ہم نے کلمہ پڑھا، تبھی تو ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. شیطان ہمیں ڈگمگاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کبھی ہمیں کہیں سے کھینچ رہا ہے، کبھی کہیں سے کھینچ رہا ہے. اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو تھام لے، ہمیں بنا لے اپنا، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، ہم فرما برداری کرنا چاہتے ہیں. شیطان ہمارے ذہن میں فرما برداری کو اتنا مشکل کر کے دکھاتا ہے، اور دنیا جو کہ بہت مشکل سے بنتی ہے وہ کہتا ہے کرو محنت، دن رات ایک کر لو، فون تو کرو، بات تو کرو، پلاننگ تو کرو. راتوں کو یقین مانے شیطان ہمیں جگوا دیتا ہے دنیا کے لیے، نیکی کے لیے نہیں. کہتا تھکے ہوئے سو جاؤ، کل نہیں اٹھنا، اتنی ذمہ داری ہے، بیمار ہی نہ ہو جانا. لیکن جیسے کوئی دنیا کا کام ہو، ذہن میں نہیں آتا اتنی دیر جاگیں گے بیمار نہ ہو جائیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بہت بڑی کامیابی اس کو، یعنی اس نے بڑا نفع کا سودا کیا. وہ بڑا عقل مند انسان ہے، وہ بہت سمجھدار انسان ہے. اس کی آنکھیں کھل گئیں. اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں. یقین مانے اس کی آنکھیں کھل گئیں، جس کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی میں میرا بہت بڑا نقصان ہے. دنیا بھی نہیں بنتی، یقین مانے نہیں بنتی. حدیث قدسی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اے بندے اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت سے ملا لے
दूंगा तुझे वो जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत से ना मिलाया और तूने मेरी चाहत की मुखालफत की, जो तू चाह रहा है वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे तेरी चाहत में खपा दूंगा। हम खपे हुए हैं, यकीन मानिए। बच्चों की शादियां करनी है, घर बनाने हैं, जेवर बनाने हैं, बैंक बैलेंस, हमने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बनानी, क्या करेंगे? ये जिस्म भी अपना नहीं, ये ज़िंदगी भी अपनी नहीं। अल्लाह बहुत खिला रहा है, बहुत पिला रहा है, बस हमें अब ज़रूरत इस बात की है हम फिक्र करें कोई नेकी रह ना जाए, खाली हाथ ना जाए अल्लाह के। पिछले कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जिंदगी में नहीं करते। यकीन माने 2 दिन से 3 दिन बीमार हो जाए ना, किसी को परवाह नहीं, हर कोई मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, हर कोई मसरूफ है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। फिर भी दूसरों पर भरोसा करें कि हमारे मरने के बाद करेंगे, अब भी अपनी आंखें खोलनी है, कोई नेकी रहने ना दें। जब हमारी ये सोच होगी ना कोई नेकी रह ना जाए, फिर हम गुनाहों से बच जाएंगे, यकीन मानिए, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कहा वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसने अल्लाह की बात मान ली, जिसने रसूल की बात मान ली, रसूल के तरीके पर चल पड़ा, सोचा नहीं करूं कि ना करूं। ये चॉइस नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ धोखा है। हम फिर भी मुसलमान, हम नमाज़ पढ़ने वाले, हम रोज़े रखने वाले, हम कुरान पढ़ने वाले, पूरे के पूरे दीन में आना है, पर्दे को लाज़िम करने हैं, अपने चेहरों को कवर करने हैं, अपने बनाव सिंगार को छुपाना है। करें, ज़रूर करें, अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा, अल्लाह आपको सेहतें देगा, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा, लेकिन अल्लाह की पाबंदी में आ जाए। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, हमने इस अमानत को पेश किया आसमानों पर और ज़मीन पर और पहाड़ों पर। इस अमानत से मुराद ज़िम्मेदारी है इस्लाम की, इससे मुराद कुरान मजीद है, इससे मुराद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अल्लाह कह रहे हैं हमने इस ज़िम्मेदारी को आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो इन सब ने इनकार कर दिया। व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, और इंसान ने उसे उठा लिया, यकीनन वो बड़ा ज़ालिम और बड़ा ही नादान था। दर्जे भी तो बुलंद होते हैं ना इंसान के, है ना। जैसे कि हम चाहते हैं कोई भी खैर है जल्दी मिल जाए, मुझे बताया जाता है कि 10 साल की मुशक्क़त, मैं मुशक्क़त उठा लूँगी, मैं तकलीफ़ उठा लूँगी, वो चीज़ उस ब्रांड की गाड़ी आनी चाहिए, वो सेट बनना चाहिए, मुझे वहाँ जाना है घूमने फिरने के लिए, लाज़मी जाना है, जैसे मर्ज़ी कमेटी डालो, जहाँ से मर्ज़ी पैसे जमा करो। हम इंसान इस चैलेंज को कबूल करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह कह रहे हैं हमने इस अमानत को, इस ज़िम्मेदारी को, कुरान की ज़िम्मेदारी, इताअत की ज़िम्मेदारी को हमने आसमानों, ज़मीन, पहाड़ों पर पेश किया। सब ने इसको लेने से इनकार किया, इंसान ने इसको उठा लिया, क्योंकि इंसान है ही बड़ा ज़ालिम और बड़ा नादान। ज़िम्मेदारियाँ उठा लेता है, फिर भूल जाता है कि ज़िम्मेदारी निभानी भी है कि नहीं निभानी। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, अल्लाह का एहसान है कि हम पर ये अल्लाह का कलाम उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ये नहीं है कि इसको पढ़ने से यानी हमने बहुत अपने ऊपर पता नहीं कितना को जुल्म कर दिया। अल्लाह कह रहे हैं ज़ालिम इस लिहाज से फिर इस इताअत और फर्मा बरदारी फिर नहीं करता, ये जुल्म है। जाहिर इस लिहाज से कि इसको कामयाबी नहीं समझता, कि इसको अमल करना, इसको समझना, इस पर पढ़ना, ये अल्लाह का कलाम बेहतरीन कलाम है। पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो अल्लाह का कलाम है। नादान ज़ालिम इसकी फिर कदर नहीं करता। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को। वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह रहमत के साथ तवज्जो फरमाए मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। हर थोड़ी देर बाद ये अल्लाह का तारुफ आ जाता है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला। ज़रूरत इस बात की है अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह कह रहे हैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा माफ़ करने वाला हूँ। यकीन माने हमारे दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी को माफ़ सच्चे दिल से करें और फिर उसके बाद उसकी बुराई का तज़किरा दोबारा ना करें। हम कर देते हैं,
میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے معاف کر دیا. بھئی ابھی بھی پھر کیوں یہ بات کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی لیکن میں نے معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میرے بندے کے نام اعمال سے ہی وہ بات مٹا دو، میرے بندے کو شرمندگی نہ ہو نام اعمال میں وہ بات دے کر. اور پھر اللہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں بڑا بخشنے والا، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور مشرکین کے اینڈ بھی بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا. تو آج ہماری سورۃ احزاب کا اینڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.